نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، معزز اساتذہ کرام اور ہونہار شاگردوں، ہماری آج کی جو نشست ہے وہ بہت سادہ سا موضوع بھی ہے اور بہت اہم موضوع بھی ہے. آپ سب ماشاءاللہ سے کلمہ گو ہیں. کون کون نہیں ہے کلمہ گو؟ کون کون نہیں ہے؟ ماشاءاللہ سارے ہیں. تو کلمہ بھی سب کو آتا ہے؟ ذرا مل کے پڑھتے ہیں. پہلا کلمہ کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو کلمہ ہے یہ ہمارے مسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے، اور اس کلمے کے دو بنیادی حصے. کتنے؟ دو بنیادی حصے. بنیادی کس کو کہتے ہیں؟ بالکل سٹارٹ. تو ہمارا جو ایمان ہے اس کے دو اہم حصے ہیں. یہاں سے آگے ساری کہانی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور وہ دو کون سے ہیں؟ کلمے کا ترجمہ بھی آپ سب کو آتا ہے؟ کس کو نہیں آتا؟ سب کو آتا ہے جی. کیا ہے ترجمہ بلا کلمے کا؟ اچھا، جس کو آتا ہے وہ تو آپ کھڑا کرے. ہاں جی، کیا ہے؟ کلمے کے دو حصے ہیں. پہلے میں توحید کے بارے میں بتایا گیا اور دوسرے میں شہادت کے بارے میں. شاباش. کلمے کا ترجمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں. ماشاء اللہ. بیٹھیے. دو حصے بتائے. پہلا ہے ایمان کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے. صرف ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. یہ ہے ایمان کا پہلا حصہ. اور صرف ہم مسلمان ہی نہیں، بہت ساری اور لوگ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں. بہت سارے اور لوگ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں. کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور صرف عبادت اسی کی جانی چاہیے. اب ہمارے ایمان کے دوسرے حصے کی بات آتی ہے جہاں پر ہم بہت سارے لوگوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ابھی بات ہم کرتے ہیں رسول ہیں، کہ بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں مانتے. تو وہ ہمارے دائرے سے جو ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. ہمارا جو مسلمان والا یا اسلام والا دائرہ ہے اس میں وہی آئے گا جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانے گا. یہ دو چیزیں ہوں گی تو ہم جو ہے وہ کیا آئیں گے؟ اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے. لیکن جو اس سے بھی اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس عقیدے کو، اس بات کو نہیں مانتے. کون سی بات کو؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اس نقطے پہ وہ بات ہم سے مختلف کرتے ہیں. وہ بہت سے اور لوگوں کو نبوت کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جی یہ بھی نبی ہیں. جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ اسلام کے دائرے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے ایمان کے اندر اس بات کو بڑا اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے. کس بات کو؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اسے ہم کہتے ہیں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی. اس کے بعد کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صاف اور کلیئر یہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی. سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 40. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی. اب آپ لوگ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ بات کب کی ہے، کب قرآن نازل ہوا؟ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے. جب یہ کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، اس وقت جب یہ کہہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، تو وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ جھوٹ کہہ رہا ہوگا. جتنی بھی عبادات ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، یہ تمام عبادات اس وقت تک ہمیں فائدہ نہیں دیں گی جب تک کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوا. اگر ہم ان باتوں کا انکار کرتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں، ظاہر بات ہے جو جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتے ہیں لیکن آخری رسول نہیں مانتے، وہ بھی کیا کرتے ہوں گے؟ اپنی عبادت کرتے ہوں گے نا. لیکن ان کی وہ ساری عبادت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ کیونکہ وہ اس ایمان کے درجے کو جو ہے وہ پورے نہیں کرتے. سیم ایسے ہی جیسے آپ اپنی کتابیں پڑھتے رہیں، لیکن اسکول والوں نے یا بورڈ والوں نے جو امتحان رکھا ہوا ہے وہ پاس نہ کریں تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں جی میں نے یہ پہلی کی کتابیں پڑھ لی ہیں، اب میں دوسری کی پڑھ لیتا ہوں، اب میں تیسری کی پڑھ لیتا ہوں، لیکن آپ امتحان نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ آپ کی وہ ساری پڑھائی جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں آئے گی. اسی طریقے سے آپ سارے نیکی کے کام کرتے رہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، آپ والدین کا ادب کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے اندر ایمان نہیں رکھتے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر دے دے، اس کا کوئی فائدہ دے دے، لیکن کل قیامت کے بعد جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ ایمان کے کس خانے میں کھڑے ہیں، تو آپ ایمان کے اس دائرے سے باہر ہو. اس دائرے کے اندر رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 چیزوں کے اوپر یقین رکھنا ہے. کون کون سی؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق. ہمیں کچھ بھی مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وہاں پر کیا آتا ہے؟ ہم تیرے نعبدو و ایاک نستعین. کیا مطلب؟ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کسی غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد یا حاجت روائی نہیں کرنی. یہ پہلا حصہ ہے کس کا؟ ہمارے ایمان کا. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں.
یہ دو چیزیں اگر آپ جو ہے وہ بچا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں، تو آپ کی ساری عبادات جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ وہ آپ کو فائدہ دیں گی. اس کے اگلے سارے مراحل آپ کو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرمائے گا کہ یہ بندہ جو ہے اپنے ایمان میں مضبوط ہے، تو اس کے لیے راہیں جو ہے وہ کیا کرنی ہے؟ آسان کرنی ہے. تو کیا تھے 2 پوائنٹ؟ جی کیا پوائنٹ تھے 2؟ نمبر 1 شاباش، اور نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ. جی لاسٹ میں سب کو آئیے بات. جی بتائیے کیا 2 پوائنٹس ہیں؟ شاباش. اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے. میں نے اپنا کام کیا، ان کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے کہ انہوں نے اس سارے کو آپ کے لیے جو ہے وہ منظم کیا. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. کون سی؟ میں نے اپنا فرض کیا نا، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں اس بات کو آپ کو پہنچا سکوں، تو میں نے اپنا فرض کیا. اب آپ کا فرض ہے کیا کہ آپ نے اس کے اوپر جو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. نہ صرف عمل کرنا ہے بلکہ دوسروں تک، جن تک یہ بات نہیں پہنچی ہوئی، جن تک یہ بات نہیں پہنچی ہوئی ان تک بھی کیا کرنا ہے؟ آپ سے یہ سوال پوچھا جانا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھے گا کہ جب آپ کو نہیں پتا تھا، پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو عقل دی، آپ کو شعور دیا، تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ اور جب آپ کو پتہ لگ گیا اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ میرا جو ساتھی ہے یہ بھٹکا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو آپ نے اس کو بتایا کیوں نہیں؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. کس لیے؟ ہر سوال کے جواب کے لیے. اور یہ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر اور اپنا فضل کرے. جس لیول کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے اس میں مزید اضافہ ہو، اور آپ اپنے ایمان کو پختہ رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور بہت سارے جو میدان ہیں ان سب میں بھی کامیابی کے جھنڈے جو ہے وہ گاڑتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا